ہے۔ اور اسی طریقے سے ولید بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ ولید بن مغیرہ کو پڑھ کر سنائی تو وہ بھی کہنے لگا یبنا اخی، اے میرے بھتیجے، اعید علیہ، ان کلمات کو دوبارہ پھر مجھے سنائیے۔ آپ سناتے رہے، اس کو بھی یاد ہو گئی۔ اب جب وہ ولید بن مغیرہ جی اپنے قوم کے پاس پہنچتا ہے، قریش کو جا کر کیا کہتا ہے؟ جب یہ آیت مبارکہ سنی تو کہتا ہے واللہ، خدا کی قسم، واللہ ان لہ لحلاوۃ، بے شک اس میں تو مٹھاس ہی مٹھاس ہے، لذت ہی لذت ہے، وان علیہ لطلاوۃ، اور اس کے اوپر خاص رونق اور نور ہے۔ اس کے لیے جی مٹھاس بھی ہے اور اس کے اوپر جی خاص رونق اور نور بھی ہے۔ وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُرْزَقٌ، اور بے شک جی اس کی جڑ سے جو پتے اور شاخیں نکلنے والی ہیں، وَأَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اس کے اوپر پھل لگنے والے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ، یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے جی قرآن کریم۔ اب ہم جی اس کی وضاحت سمجھنا چاہتے ہیں، اس میں اللہ تعالی ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، کیا خطاب کر رہے ہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمر، حکم کرتا ہے، بالعدل، انصاف کرنے کا، انصاف، برابری، مساوات۔ میرے محترم دوستو، انصاف یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں مساوی ہو، جیسے اس کا ظاہر ہو ویسے ہی اس کا کیا ہو، باطن ہو۔ اور ابن العربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ عدل کے لغوی معنی تو انصاف کے ہے، لیکن مختلف حیثیتوں سے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ ایک عدل یہ ہے کہ آدمی اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے، اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے۔ اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان عدل کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مقدم جانے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات پر مقدم جانے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے اور اس کی ممنوعات اور اس کی محرمات سے مکمل اجتناب کرے۔ یہ ہے اللہ کے درمیان عدل اور اپنے نفس کے درمیان عدل، کہ اللہ تعالیٰ کے مرضیات کو، اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں، اپنے نفس پر ان کو مقدم جانے اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے مکمل طور پر رک جائے۔ یہ آدمی جی اپنے درمیان اور اپنے اللہ کے درمیان عدل کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آدمی بذات خود اپنی ذات سے بھی عدل کرے، انصاف کرے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے بچائے جو اس کے لیے جسمانی طور پر یا روحانی طور پر تکلیف کا باعث ہو، جو اس کے لیے جسمانی طور پر تکلیف کا باعث بنے یا اس کے لیے جی روحانی طور پر تکلیف کا باعث بنے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے۔ میں کہ اپنے نفس سے بھی عدل کرو۔ اپنے نفس سے عدل کیا ہے کہ